اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا سا حیران کن تصور ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مستقل مزاجی کی کمی ہے یا ڈسپلن نہیں ہے تو شاید یہ کوئی بہت بڑی اخلاقی خامی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک مکمل نیورو بایولوجیکل یعنی اعصابی حقیقت ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہتر عادات اپنانا چاہتے ہیں لیکن اکثر پھر جاتے ہیں۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل سائنس کیا ہے اور کوئی بھی انسان اپنے دماغ کو بہتر عادات کے لیے کیسے ہیک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بہترین ارادوں اور پوری کوشش کے باوجود اچھی عادات کو مستقل طور پر اپنایا نہیں جا سکتا؟ ارادہ تو بالکل پکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اکثر صفر ہی کیوں نکلتا ہے؟ انسان کی پیداواری صلاحیت اور مستقل مزاجی کے درمیان جو یہ کشمکش ہے، یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے جس کا جواب ہماری عام سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اور اسی بات کو مشہور مصنف جیمز کلیئر نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ دراصل اپنی اندرونی طاقت یا کچی موٹیویشن پر انحصار نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ ایسے سمارٹ سسٹمز اور ماحول بناتے ہیں جو انہیں ٹریک پر رکھتے ہیں۔ یعنی مسئلہ ہماری نیت کا نہیں بلکہ ہمارے منتخب کردہ طریقے کا ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا: پہلا، قوت ارادی کا وہم; دوسرا، درست ماحول کی تشکیل; تیسرا، ہیبٹ سٹیکنگ کی طاقت; چوتھا، ٹال مٹول کا حل; اور پانچواں، حتمی شناختی تبدیلی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، قوت ارادی کا وہم یعنی حیاتیات بمقابلہ جدید دور۔ اور یہ تقابل بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ انسانی دماغ کی ارتقائی بناوٹ کس طرح آج کی جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ براہ راست ٹکراتی ہے۔ ایک طرف ہمارا وہ قدیم دماغ ہے جو لاکھوں سال پہلے کے ماحول کے مطابق ڈیزائن ہوا ہے، جہاں توانائی بچانا اور فوری انعام حاصل کرنا بقا کے لیے لازمی تھا۔ دوسری طرف آج کا جدید معاشرہ ہے جو ہم سے طویل مدتی توجہ اور مستقل مزاجی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بہت پرانے سافٹ ویئر کو آج کے نئے کمپیوٹر پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ذرا علمی آسانی یعنی کوگنیٹو ایز کے تصور پر غور کریں۔ دراصل ہمارا دماغ کوئی غیر منطقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مؤثر اور ایفیشنٹ ہے۔ یہ لاشعوری طور پر ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جہاں سب سے کم محنت لگے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی فوری انعام کے پڑھائی کرنا یا ورزش کرنا دماغ کو بالکل پسند نہیں آتا، کیونکہ دماغ ہر صورت اپنی توانائی محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہو اگر اصل مسئلہ ہمارے اندر کی ہمت یا موٹیویشن کا نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا ماحول خاموشی سے ہمارے روزمرہ کے افعال کو کنٹرول کر رہا ہو؟ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا اور اہم زاویہ ہے۔ آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، درست ماحول کی تشکیل، جو کہ رویے کا اصل معمار ہے۔ یہاں انتخاب کے فن تعمیر یا چوائس آرکیٹیکچر کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ انسانی رویہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جو آنکھوں کے بالکل سامنے اور آسانی سے دستیاب ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا سیلف کنٹرول دراصل ایک نہایت نازک چیز ہے، اور جب اس کا سامنا ایک خراب ڈیزائن والے ماحول سے ہوتا ہے تو یہ فوراً دم توڑ دیتا ہے۔ اچھا، اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو کیفیٹیریا کی ایک مشہور تحقیق کے مطابق صرف پانی کی بوتلوں کو سامنے نمایاں جگہ پر رکھنے سے ان کا استعمال خود بخود بڑھ گیا۔ اسی طرح صبح ورزش کے لیے کپڑے رات کو ہی بستر کے پاس رکھ دینا یا سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے فون کو چھپا دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ جب کسی بھی صحت مند فیصلے کو سب سے آسان آپشن بنا دیا جائے تو دماغ اس میں کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب موٹیویشن یا جوش آخرکار ختم ہو جاتا ہے تو ان مطلوبہ آلات کو بالکل آٹومیٹک یا خودکار کیسے بنایا جائے؟ ہم اپنے ارادے کو بغیر کسی رکاوٹ کے عمل میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ تیسرا حصہ، ہیبٹ سٹیکنگ کی طاقت، یا یوں کہہ لیں کہ دماغ کے آٹو پائلٹ کا استعمال۔ تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انسانی دماغ عادت کے مخصوص لوپس پر کام کرتا ہے جو ان 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ یہ لوپس ہمارے دماغ میں لاشعوری طور پر پہلے سے ہی بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان چلتے ہوئے لوپس کو سمجھ لے تو انہیں زیرو سے نئی عادت بنانے کے بجائے ایک نئے اور مثبت طرز عمل کو اپنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہیبٹ سٹیکنگ کا ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ صبح جاگنا اور دانت صاف کرنا پہلے سے طے شدہ پکی عادات ہیں۔ ان کے فوراً بعد اگر مراقبہ اور جرنل کا ایک صفحہ لکھنے جیسی چھوٹی عادات کو جوڑ دیا جائے تو نیا کام شروع کرنے کی جو ابتدائی مشکل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔
पुरानी आदत की रवानी के साथ नया काम भी आसानी से हो जाता है। ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू भी है। अगर ये तरीका इतना ही मौसर है तो फिर भी अक्सर औकात हम अहम कामों में टाल मटोल क्यों करते हैं? ये जानते हुए भी कि हमें क्या करना चाहिए, इस काम से बचने की कोशिश आखिर क्यों होती है? चौथा हिस्सा, टाल मटोल के मसले का हल। याद रखें, ये सिस्टम की एक खामी है, कोई सुस्ती या कहली नहीं। यहाँ जेम्स क्लेयर के रवैये की तब्दीली के 4 कानून हमारे सामने आते हैं। अगर मुश्किल कामों को खुदकार बनाना है तो इन कवानीन को अप्लाई करना लाजमी है। किसी भी काम को वाज़े, पुरकशिश, आसान और इत्मीनान बख्श बनाना दरअसल किसी भी मुश्किल अमल को एक थका देने वाली जिद्दोजहद के बजाय एक खुदकार आदत में तब्दील कर देता है। एक और इंतहाई ज़रूरी सवाल, ज़रा सोचें, क्या हो अगर मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन बनने के लिए इस मेहनत तलब अमल से लुत्फ़अंदोज़ होने की या मज़ा आने की ज़रूरत ही ना हो? ये एक बहुत बड़ा वहम है कि कामयाबी के लिए रोज़मर्रा की मुशक्क़त से प्यार होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5वां और आखिरी हिस्सा, हतमी शिनाख्ती तब्दीली, जहां नज़्म व ज़ब्त महज एक ज़िमनी असर बनकर रह जाता है। अब इस बारे में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि हमारे मुस्तक़बिल की कामयाबी का इन्हिसार वक्ती जोश या बड़े बड़े इरादों पर नहीं होता, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के खुदकार सिस्टम्स पर होता है। ये बात बिल्कुल वाज़े करती है कि अगर सिस्टम मजबूत है तो इंसान अपने अहदाफ को पा लेता है, वरना महज इरादे हमें कहीं नहीं ले जाते। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ और उरूज ये है कि नज़्म व ज़ब्त बज़ाते खुद कोई आखिरी मंजिल या हदफ नहीं है। ये तो महज इस बात का अक्स है कि हम क्या बनने का फ़ैसला करते हैं। जब रोज़ाना छोटी छोटी आदात पर मुसलसल अमल किया जाता है तो दरअसल ये एक नई पहचान और शनाख्त के हक़ में एक वोट होता है, और जब वो शनाख्त बदल जाती है तो फिर नज़्म व ज़ब्त कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि वो इंसानी फितरत का एक हिस्सा बन जाता है। तो आज के सफ़र के बाद एक लम्हे के लिए रुकें और ज़रूर गौर करें, आज से वो सबसे पहले कौन सी आदत है जिसे आप नए सिरे से डिज़ाइन करेंगे। इस सिस्टम पर मबनी तरीके को ज़िंदगी में लागू करने से कामयाबी बगैर किसी ज़बरदस्ती के बिल्कुल कुदरती तौर पर हासिल की जा सकती है। इस तज्ज़िये का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमेशा याद रखें, असल ताकत महज इरादे में नहीं बल्कि अपने लिए बनाए गए रास्ते के डिज़ाइन में है।